میں دعوت گفتگو دعوت بیان میرے مسلک اہل سنت کی شان میرے بڑے بھائی عزت مآب حضرت علامہ جناب علی رضا عطاری آل مدنی صاحب آل محبت بری گفتگو فرمان عزت مآب جناب علی رضا عطاری آل مدنی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں، سانسوں کی اس مالا میں پرولو موتی درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ رسول برکت کے لیے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مختصر وقت کے لیے مختصر ہی پیغام ہے، توجہ دیجئے گا، امید ہے کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اور اس محفل کو منعقد کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ سوچ بدلی جائے، کوئی نہ کوئی پیغام دیا جائے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ عکس ابن حنبل امام جلالی کا فیض ہی ہے کہ جب معاملہ حق بیانی کا آیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک لمحے کے لیے بھی پاؤں پیچھے نہیں ہٹا، ایک لمحے کے لیے بھی لہجے میں نرمی نہیں آئی۔ یہ اگر فیض ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے احمد بن حنبل امام جلالی کی سیرت اور ان کی جو استقامت ہے، ان کے صدقے میں یہ فیض ملا ہے۔ کیا خوب ہے، کیا خوب۔ میں چونکہ میرے بعد ایک علم و حکمت سے بڑا بیان ہوگا، میں بات کوشش کروں گا مختصر سے مختصر کروں، لیکن میں 3 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا۔ 2 باتیں، ایک پیغام، بات ختم۔ ایک بات تو ہم نے یہ کرنی ہے، چونکہ یہ ایام میلاد مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، دوسری بات ہم میلاد مناتے کیوں ہیں، اور تیسرا عرس اولیاء کے حوالے سے۔ تو یہ مختصر سے چند منٹ توجہ دیجئے گا۔ اس پہ تو کئی دلائل ہیں، عقلی طور پر بھی نقلی طور پر بھی، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ میں اس کو ایک ہی جملے میں بند کرنا چاہوں گا کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو شیطان کے وسوسوں میں ہرگز نہیں پڑنا۔ اگر کوئی بھی سوال کرتا ہے میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو آنکھیں بند کر کے اس سے کہہ دینا ہے کہ ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان کی قسمت میں لکھا ہے۔ اور دوسری بات، ہم میلاد مناتے کیوں ہیں؟ ہم میلاد منا کر اپنے گھروں کو سجا کر، گلیوں کو سجا کر اور اپنے دلوں کو سجا کر دنیا کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ میلاد منانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اور بات صرف یہی تک نہیں، صرف اپنے نبی سے نہیں بلکہ ان سے رکھنے والی ہر نسبت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ ذرا اس سے لگا لیجئے، اس کا اندازہ ذرا اس سے لگا لیجئے۔ صدیاں بیت جانے کے بعد جس شہر کو پیغمبر سے نسبت تھی، صدیاں بیت جانے کے بعد جس شہر کو پیغمبر سے نسبت تھی، صدیوں کے بعد بھی اگر اس شہر سے کسی کتے کی بھی نسبت ہوئی ہے تو ہمارے بزرگوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر ان کتوں کی پٹیاں کی ہیں۔ ہم میلاد منا کر یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہم نبی اور نبی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام کرتے ہیں، اور خبردار ہمارے پیغمبر یا ہمارے پیغمبر سے تعلق رکھنے والی، ہمارے پیغمبر سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی توہین نہ کرنا۔ رب کعبہ کی قسم، نہ ہم پیغمبر کی توہین برداشت کریں گے اور نہ پیغمبر سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی توہین برداشت کریں گے۔ آج ہمیں یہ تانے دیے جاتے ہیں ہم شدت پسند ہیں، ہم سخت لہجہ رکھتے ہیں، ہم سخت باتیں کرتے ہیں۔ نہیں نہیں،
ہم شدت پسند نہیں، ہم سخت لہجہ نہیں رکھتے. اگر ہماری نرمی دیکھنی ہے تو ہمارے بزرگوں کی تربیت سے دیکھو. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہو تب بھی اس پہ آپ حد جاری نہیں کر سکتے. اللہ. اگر ہماری نرمی دیکھنی ہو تو ہمارے بزرگوں کی تربیت سے دیکھو. آپ فرماتے ہیں ضروری تو یہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے کہ اس پہ حد جاری کی جائے. ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو اور کسی نے اس کے منہ کے اندر شراب ڈال دی ہو، یا کسی نے زبردستی پلا دی ہو، یا اس نے پینے کی کوشش کی لیکن حلق سے اتری نہیں تھی، اس نے پھینک دی. تو اگر بدبو منہ سے آ رہی ہے پھر بھی حد جاری نہیں ہو سکتی. اور پھر ہمارے امام غیرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اگر کسی نے کوئی ایسا فعل یا ایسا قول کیا جس کے اندر 99 شقیں کفر کی نکلتی ہیں اور ایک شق ایمان کی نکلتی ہے تو اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. اس کی جو ایک شق ایمان کی نکل رہی ہے یہ 99 کفر کی شقوں پہ غالب آئے گی اور اس کے مسلمان ہونے کی دلیل کے لیے کافی ہے. پھر بھی ہمیں کہتے ہو ہم سخت باتیں کرتے ہیں. ہاں جہاں ہمارے اپنے ایمان کا مسئلہ ہو تب سخت بات کرنا ہماری مجبوری بن جاتا ہے. ہم کسی بھی مسلمان کو کافر کہنے کے قائل نہیں، ہم کسی بھی مسلمان کو کافر کہنے کے قائل نہیں، مگر رب کعبہ کی قسم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو صدیق و عمر کو کافر کہے ہم اس کو فقط کافر ہی نہیں مانتے بلکہ کائنات کا غلیظ ترین کافر مانتے ہیں. ہم اس کو ایسا کافر مانتے ہیں، ایسا کافر مانتے ہیں، ایسا کافر مانتے ہیں من شک فی کفر ہی فقط کفر، جو اس کے کفر میں شک کرے ہم اس کو بھی کافر مانتے ہیں. ہم کو شدت پسند نہیں، ہم کو سخت لہجہ نہیں رکھتے، لیکن جب معاملہ غیرت کا ہو، جب بات ایمان کی ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا میرے سامنے میرا باپ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا سامنے بھائی ہے، سامنے بیٹا ہے. نہیں، جب دین کی بات ہوگی اور دین پہ کوئی ڈاکہ مارنے آئے گا تو پھر اس کا سینہ ہوگا اور رضا کا نیزہ ہوگا. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. اور آخر میں عرس کے متعلق جو پیغام دینا چاہوں گا، آج ہم سے کہا جاتا ہے لوگ خرافات کرتے ہیں تو کرنے دو، تمہیں تکلیف کیا ہے، تم دین کے ٹھیکیدار ہو. نہیں، رب کعبہ کی قسم ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں، ہاں چوکیدار ضرور ہے اور اس طرح پہرا دیں گے فکر رضا لے کر، علم رضا لے کر اور نیزہ رضا لے کر اس طرح دین کا پہرا دیں گے کہ جو بھی ڈاکہ مارنے آئے گا، جو بھی چوری کرنے آئے گا، سب کچھ قربان تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو دین پہ ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. ہرگز اس کو دین پہ ڈاکہ نہیں مارنے دیا جائے گا. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے. ارے بھائی ہمیں تکلیف ہے. اگر آپ نے بے حیائی کرنی ہے میں مشورہ دیتا ہوں، میں ترغیب نہیں دے رہا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے بے حیائی کرنی ہے آپ کرو، لیکن اس کا ایک نام رکھو. نام اس طرح دیا جائے اجتماع برائے بے حیائی، اس میں جو کنجر خانہ کرنا ہے کرو. ہمیں تکلیف اس بات کی ہے ہمارے مسلک کے نام پہ اگر تم بدماشی کرو گے ہمیں تکلیف ہوگی. ہمارے بزرگوں کے نام پہ اگر تم گنڈا گردی کرو گے، اگر تم بے حیائی کرو گے تو ہمیں تکلیف ہوگی. اگر دین کے نام پہ تم خرافات کرو گے تو ہمیں تکلیف ہوگی. اور تکلیف کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ارے ہونی چاہیے. حیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دین کے نام پہ خرافات میں معاون ثابت ہوتے ہیں. کیا قبرستان کے اندر قبروں کی بے حرمتی کرنا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ کیا کبڈی کے نام پہ لوگوں کا ستر حیا کرنا کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ کیا شرم سے ہم ڈوب کے مر نہیں جاتے اس وقت
जब लाउड आवाज के अंदर म्यूजिक इतनी आवाज में चलता है कि गांव के अपने घरों के अंदर बैठी हुई माओ बहनों के कानों तक पहुंचता है। उधर मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और म्यूजिक के नाज़ेबा अल्फाज मस्जिद के अंदर पहुंच रहे होते हैं। और अफसोस तो ये है कि ये बदमाशी ये दीन के नाम पे करते हैं, ये बदमाशी ये मसलक के नाम पे करते हैं, ये बदमाशी ये बुजुर्गों के नाम पे करते हैं। तुमने बेहयाई करनी है अपने नाम पे करो, अपने नाम पे करो, अपने बाप के नाम पे करो। खबरदार, हम किसी को दीन के नाम पे बेहयाई नहीं करने देंगे। हम बुजुर्गों के नाम पे बेहयाई नहीं करने देंगे। हम अपने दीन के नाम पे किसी को बेहयाई नहीं करने देंगे। आखिर में मैं पैगाम देता जाऊं, दोस्तों हमें भी आंखें खोलनी होगी। मेरे इमाम एक सदी पहले कह के गए थे कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाग पे रहना चोरों की रखवाली है। और आंख से काजल सब चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठनी ताकी है और तूने नींद निकाली है। लिबासे खिद्र में हजारों रहज़न फिरते हैं। जीने की जो है तमन्ना तो कुछ पहचान पैदा कर, जीने की जो है तमन्ना तो कुछ पहचान पैदा कर, कुछ पहचान पैदा कर, कुछ पहचान।